آقا کریم علیہ السلام سے انہیں دشمنی تو تھی ہی یہود کو، اور آج بھی آپ کے غلاموں سے انہیں وہی دشمنی ہے۔ انہوں نے مل کر کبھی حضور علیہ السلام کو زہر دینے کی کوشش کی، گوشت میں ملا کر زہر دیا گیا، اللہ رب العزت نے اپنے محبوب کو محفوظ رکھا۔ کبھی آقا کریم علیہ السلام کو جان سے ختم کرنے کے حوالے سے انہوں نے بہت ساری کوششیں کی۔ ایک دفعہ حضور بیٹھے ہوئے اوپر سے پتھر گرانے کی کوشش کی، اللہ نے اپنے محبوب کو پہلے ہی اطلاع دے دی۔ اور ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ انہوں نے حضور علیہ السلام پر جادو کرنے کی کوشش کی، جادو کرنے کی کوشش کی گئی، عمل کیا، اس کا اثر بھی بدن مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر ہوا، مگر اللہ رب العزت نے اپنے محبوب کو سورہ فلق اور سورہ ناس عطا فرمائی، جو جادو ٹونا اور اس طرح کی تمام چیزوں کے لیے اکسیر ہے۔ یہ ایک مبارک صورتیں ہیں، سورہ فلق اور سورہ ناس۔ جو بھی شخص ان کے پڑھنے کو اپنا معمول بنائے گا اور روزانہ پڑھ کر اپنے اوپر دم کرتا رہے گا، اس پر کبھی بھی جادو اور اس طرح کی کوئی بھی چیزیں، شیطانی عملیات کا اس پر کوئی بھی اثر نہیں ہوگا۔ یہ سورہ ہے کیا، اس کے بارے میں تھوڑا سا سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، قل اعوذ برب الفلق، اے رسول مکرم آپ کہہ دیجئے، اے محبوب آپ کہہ دیجئے، اعوذ میں پناہ میں آتا ہوں، برب الفلق صبح کے رب کی، رب الفلق صبح کے رب کی۔ اب دیکھیے صبح کے رب کی قسم، تو بھائی دوپہر کا رب بھی تو وہی ہے، شام کا رب بھی وہی ہے، رات کا رب بھی وہی ہے، تو صبح کے رب کی قسم کیوں؟ اس لیے کہ وہ خالق اور مالک وہ ہے کہ جو رات کے اندھیرے میں سے صبح کے نور کو نکالتا ہے۔ وہ خالق ہے کہ زندگی کے اندھیروں میں سے وہ نکالنے پر قادر ہے، وہی نکالنے والا ہے۔ من شر ما خلق، اگلی بات کیا ارشاد فرمائے گی؟ ہر اس چیز کے شر سے جو اس نے پیدا کی۔ اب دیکھیے کہ یہ بڑی اہم بات ہے، اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اللہ نے جتنی چیزیں پیدا کی ان میں خیر بھی ہے اور ان میں شر بھی ہے، تو ہم ہر چیز جو ٹینجیبل ہیں، جو شر ہمیں نظر آ رہے ہیں، اور جو انٹینجیبل ہیں جو ہمیں نظر نہیں آتے، دونوں طرح کے شر سے ہم اللہ کی پناہ مانگتے ہیں۔ اب آپ کہیں گے کہ اللہ نے تخلیق کی تو اس میں شر کیسے ہو سکتا ہے؟ ذہن میں خیال پیدا ہوتا ہے، بھئی ہوا کس نے پیدا کی؟ اللہ نے تخلیق کی۔ یہ ہوا نہ ہو تو انسان زندہ رہ سکتا، آکسیجن ہے نہیں، لیکن یہی ہوا جو ہے وہ آندھی کی صورت اختیار کر لے تو کیا ہوگا؟ تباہی مچا دے گی۔ یہ پانی زندگی ہے، نہ ہو تو انسان پیاس سے ہی مر جائے، لیکن یہی پانی اگر سیلاب کی صورت، طوفان کی صورت اختیار کر لے تو کیا ہوگا؟ یہی تباہی مچا دے گا۔ بھئی آگ کو اللہ نے تخلیق کیا، یہ آگ نہ ہو تو ہمارے گھر کے چولہے کیسے جلیں؟ لیکن یہی آگ اگر بے قابو ہو جائے تو کیا ہوگا؟ تباہی مچا دے گی۔ تو ہر چیز کے اندر شر بھی موجود ہوتا ہے، تو ہم نے اللہ سے پناہ مانگی، من شر ما خلق، ہر اس چیز کے شر سے جو اس نے پیدا کی۔ جس نے پیدا کی اسی کی پناہ میں آ جا، تو ہی مالک بہتر جانتا ہے۔ ہمیں تو بظاہر ایک چیز میں خیر نظر آ رہی ہوتی ہے، ہو سکتا ہے اس کے اندر شر ہو۔ میرے مالک تو پیدا کرنے والا ہے، تو جاننے والا ہے، میں تیری پناہ میں آتا ہوں۔ اچھا، پناہ میں آنا، اللہ کی پناہ میں آنا بہت اہم بات ہے۔ اس کو ہم اللہ کی پناہ میں آ گئے، دعا مانگ رہے ہیں، لیکن مجھے صاحبو یہ بتائیں کہ کوئی شخص کسی کی پناہ میں آ جائے،
وہ اس کے قلعے میں داخل ہو جائے، اس کی امان میں آ جائے، اس کے حصار میں آ جائے، اور پھر اگر وہ شخص جو پناہ دے اگر اس کی بات نہ مانے، جس کی ہم پناہ میں آ رہے ہیں، ہم کہہ رہے ہیں ہمیں اپنی پناہ میں لے لے، اپنی پناہ عطا کر، پناہ میں چلے گئے، اب پناہ مل گئی اور پناہ دینے والے کی اگر بات نہ مانی جائے، ہے نا بات، تو ہم یہ آیت مبارکہ بھی پڑھتے ہیں، پناہ بھی مانگتے ہیں، اور وہ ذات پناہ دینے والی ہے، لیکن ہم کیا اس کی بات مانتے ہیں؟ پھر اس کے احکامات پر چلتے ہیں؟ کبھی اس بارے میں بھی ہمیں سوچنا چاہیے کہ جس کی پناہ میں ہم آ رہے ہیں اس کی بات بھی ہمیں ماننی چاہیے۔ پھر اگلی بات ارشاد فرمائی، وَمِن شَرِّ غَاسِقٍ اِذَا وَقَبَ، اور اندھیری رات کے شر سے جب وہ چھا جائے۔ اور یہ صرف رات ہی نہیں ہے، یہاں رات بھی مراد ہے، اور ہر وہ اندھیرا، وہ نیگیٹیوٹی کا اندھیرا ہو، وہ نا امیدی کا اندھیرا ہو، وہ ظلم کا اندھیرا ہو، وہ جبر کا اندھیرا ہو، کوئی بھی اندھیرا ہے، جب کچھ نظر نہ آ رہا ہو، جب انسان کہتا ہے نا یار اب تو مجھے کچھ بھی نظر نہیں آ رہا، تو بابا جی کہتے تھے جب کچھ نظر نہیں آتا وہ نظر آتا ہے۔ کشتی میں بیٹھے جناب یونس بن متا علیہ السلام بیٹھے میں، جب کرہ ڈالا گیا تو آپ کے نام کا کرہ نکلا، پھر کرہ ڈالا گیا آپ کے نام کا کرہ نکلا، پھر کرہ ڈالا گیا آپ کے نام کا کرہ نکلا۔ اب دیکھیے اللہ کے پیغمبر ہیں، تو جب کرہ نکلا تو انہوں نے کہا بھائی ہمیں تو آپ کو اتارنا پڑے گا۔ اب دیکھیے کہ یہ بڑا راز ہے، وہ خود دریا میں ڈالتا بھی ہے، خود بچاتا بھی ہے، صرف وہ یہ چاہتا ہے کہ میری طرف توجہ رکھو، بس میں ہی ہوں، میرے ہی اختیار میں سب کچھ ہے، بادشاہ حقیقی بھی میں، تمہارا رب بھی میں، تمہارا مقصود اور مطلوب بھی میں ہوں، بس تم میری طرف آ جاؤ۔ جب آپ پانی میں آپ کو ڈالا گیا تو مچھلی آئی اور اس نے آپ کو نگل لیا، آپ مچھلی کے پیٹ میں تشریف لے گئے، اور دیکھیے قدرت خدا کی کہ مچھلی کے پیٹ میں ایک تو مطلب سمندر کے نیچے اندھیرا، اور پھر مچھلی کے پیٹ کے اندر کا اندھیرا، اندھیرا در اندھیرا، اور وہاں آپ نے کیا دعا مانگی؟ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ تو پتہ چلا کہ زندگی میں جب اندھیرا آ جائے، کچھ بھی سجھائی نہ دے، تو اس وقت اپنے رب سے اپنا تعلق جوڑ لو، وہی تمہیں اندھیروں سے نکالے گا، اسی کی پناہ میں آ جاؤ۔ دیکھیے مجھے ایک بات بتائیں، کیا تکلیف میں کوئی رب کو یاد کرے گا تو تکلیف ختم ہو جائے گی؟ میرا سوال ہے آپ سے ڈاکٹر صاحب، کسی مشکل میں انسان رب کو یاد کرے تو کیا یہ ضروری ہے کہ وہ مشکل ختم ہو جائے گی؟ آپ جب اپنے رب کو یاد کریں گے مشکل میں تو دو باتیں ہوں گی، یا تو وہ مشکل سے آپ کو نکال دے گا، اگر مشیت الہی یہی ہوئی تو آپ کو مشکل سے نکال دے گا، اور وگرنہ کم از کم آپ کو وہ بات اور وہ راز سمجھ میں آ جائے گا، آپ کو اطمینان نصیب ہو جائے گا۔ کبھی کبھی وہ ستم بھی کرم ہوتا کہ میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے، آزمائش ہے۔ ہمارے استاد واصف صاحب بہت خوبصورت بات ارشاد فرماتے تھے، آپ کا شعر ہے کہ سراغ زندگی بخشا ہے جس نے، سراغ زندگی بخشا ہے جس نے، اسی غم سے محبت ہو گئی ہے۔ کبھی کبھی انسان کو نا وہ راز سمجھ میں آ جاتا ہے بس، کہ مالک مجھے یہاں لایا کیوں ہے، یہ غم آیا کیوں، وہ تو مجھے قریب کرنا چاہتا ہے۔ آپ غور کر کے دیکھیں، جب تکلیف ہوتی ہے تو انسان کی آنکھوں میں نمی ہوتی ہے، دل میں گداز ہوتا ہے، بار بار آنسو آ رہے ہیں، رب سے قریب ہو جاتا ہے۔ کم ہے کیا؟ مالک چاہتا یہی ہے کہ تم میرے قریب آ جاؤ، اور جہاں ذرا سا ہمیں افاقہ ہوتا ہے ہم پھر بھاگ جاتے ہیں، وہ پھر بلا لیتا ہے، من شر غاسق اذا وقب، اور اندھیری رات کے شر سے جب وہ
چھا جائے. اور اس سے اگلی بات جو ہے وہ بڑی اہم ہے. وَمِن شَرِّ النَّفَّاثَاتِ فِي الْعُقَدِ. یہ بہت اہم بات ہے. اور پھونکے مارنے والیوں کے شر سے. فی العقد، گرہوں میں پھونکے مارنا. گرہ سمجھتے ہیں؟ وہ جو گانٹھ لگانا. اور اسی سے ہمارے یہاں وہ جو تعویذ گنڈا ہے، گنڈا بھی اس کو کہتے ہیں. وہ گنڈا پور سے نہیں ہے، یہیں سے ہے. کیا کہتے ہیں؟ گنڈا. تعویذ گنڈا، یہ گانٹھ لگانا، یہ گرہ لگانا. عرب کا ایک دستور تھا زمانہ جاہلیت میں، مطلب یہ عرب کا ایک کلچر تھا. جادو کی جو گرہ لگاتی تھیں وہ خواتین ہوتی تھیں. کون ہوتی تھیں؟ کاہنہ، ساحرہ، یہ عورتیں ہوتی تھیں. اور وہ پڑھ پڑھ کر آگ کے سامنے بیٹھ کر اندھیری رات میں یہ گرہیں لگاتی تھیں اور پھونکے مارتی تھیں. نفاثات. نفاثات اس پھونک کو کہتے ہیں جس میں سے تھوڑا سا تھوک بھی نکلے. جیسے آگ ہوتی ہے، آگ کو جب سلگایا جا رہا ہوتا ہے تو کیا کیا جاتا ہے؟ زور زور سے پھونکے مار رہے ہوتے ہیں. یہ اس کو کہتے ہیں نفاثات. ایسی پھونک کے جس میں تھوڑی سی تھوک بھی ہو. وہ کیوں تھوک نکالتی تھیں؟ وہ کہتی تھی اگر ہم پھونک ماریں اور وہ ہوا میں تحلیل ہو جائے گی، لیکن جو تھوک ہوگی اس کے ذرات جو ہم نے پڑھا ہے، وہ پڑھے ہوئے ذرات جب اس پہ لگیں گے تو یہ گانٹھ اور مضبوط ہو جائے گی. یہ جادو خاص طور پہ کالا علم کرنے والے جو ہیں نا، جب چاند آخری تاریکیں ہوتی ہیں، ان تاریکوں میں جب بڑا شدید اندھیرا ہو، اس وقت بیٹھ کے وہ ایسی جگہ پر بیٹھ کر وہ اس طرح کی چیزیں کرتے ہیں. تو گرہیں لگاتے ہیں. اکثر آپ نے دیکھا ہوگا آج کل ہمارے یہاں بھی زبان بندی ہوتی ہے. کیا ہوتی ہے؟ وہ تالا جو ہوتا ہے نا، اکثر آپ نے دیکھا ہوگا مزارات کے پاس تالے لگے ہوئے ہوتے ہیں. کیوں لگے ہوتے ہیں؟ بند کر دیا. مطلب ان کے نزدیک یہ کہ ہم نے کسی کی بندش کر دی. دکان بندی، زبان بندی، اور بھی بہت کچھ بند کرتے ہیں، کوشش کرتے ہیں. ٹھیک ہے، تو یہ تالے لگاتے ہیں. یہ ہمارے یہاں بھی کلچر بن گیا. آپ نے دیکھا ہوگا تالے بہت سارے لگے ہوئے ہوتے ہیں. اچھا، بعض لوگ وہاں نہیں لٹکاتے، تالے پڑھ کر سمندر میں پھینک دیتے ہیں. چابی اس کی کہیں پھینک دی، تالا کہیں پھینک دیا کہ ہم نے اس کو بند کر دیا. یہ بھی ہوتا ہے. لیکن ان سب کا علاج ایک ہی ہے. کیا علاج ہے؟ اپنے رب کی. اور یہ جو بات ارشاد فرمائی گئی وَمِن شَرِّ النَّفَّاثَاتِ فِي الْعُقَدِ، عقد وہ جو بندش ہے، کہتے عقدہ کھل گیا. تو یہ کھلنا جو ہوتا ہے بندش، اس کو اگر کوئی کھولنا چاہتا ہے نا، یقین کریں ان دو صورتوں کو اٹھتے بیٹھتے ہمیشہ پڑھنا شروع کر دیں. اس کے معنی اور مفاہیم پہ غور کرتے ہوئے پڑھے کہ میں پڑھ کیا رہا ہوں. میرے آقا کریم علیہ السلام کا معمول تھا کہ جب حضور سونے لگتے سورہ اخلاص، فلق اور ناس پڑھ کر ہاتھوں پر حضور دم کرتے، یوں چہرے کی طرف سے یوں، پھر آپ سر پر، پھر اپنے سینہ مبارکہ پر، پھر جہاں تک ہاتھ پہنچتے. اللہ رب العزت نے اپنے محبوب کی برکت سے حضور کے غلاموں کو یہ تحفہ عطا فرمایا. لیکن حیرت اس بات پہ ہے کہ امت ان مقدس صورتوں کو چھوڑ کر وہ پتہ نہیں کہاں کہاں بھٹکتی پھر رہی ہوتی. ہمارا یقین ہی نہیں ہوتا. آج تو ہر بندہ کہتا ہے میرے اوپر بندش ہے. مجھے پتہ نہیں کتنا عرصہ ہو گیا ہم بیٹھتے ہوئے، ہزاروں لوگ آئے ملنے کے لیے، لیکن ایک بندہ بھی آج تک میرے پاس ایسا نہیں آیا کہ جس نے کہا ہو کہ فلاں کے اوپر بندش کر دیں. جو بھی آیا بیچارہ اپنا مسئلہ لے کر آیا کہ میرے لیے دعا کر دیں. ہم پتہ نہیں کیوں سمجھتے ہیں کہ ہمارے اوپر ہی سب کچھ ہو رہا ہے. اگر کوئی ایسی بات ہو بھی تو آپ یہ صورتیں آپ کے پاس ہیں، ان کا معمول بنائیں، پڑھنا شروع کریں. زندگی کے سارے اندھیرے ختم ہو جائیں گے، ساری گرہیں کھل جائیں گی. میں نے ایک صاحب کو دیکھا، وہ دونوں ہاتھوں میں دھاگے پہنے ہوئے ہیں اور اس پہ وہ گٹھانے لگی ہوئی ہیں. میں نے کہا بھائی کیا ہے؟ دونوں ہاتھوں پہ، پھر پاؤں دکھائے تو پاؤں پہ بھی دو کالے سے دھاگے. یہ کیا ہے بھائی؟ ہاتھوں میں درد تھا تو میں نے پہن لیے. میں نے کہا اچھا. پھر پاؤں میں بھی درد تھا. میں نے کہا بیٹا کان میں کبھی درد ہو تو یہاں بھی پہن لینا، ناک میں ہو تو یہاں بھی پہن لینا، ہر جگہ اب تم دھاگے پہن کے لٹکاؤ گے. آپ کو یہ مبارک صورتیں ملی ہوئی ہیں، ان کو پڑھیے. کئی لوگ ہیں جو
ہمارے یہاں بھی یہ دھاگے شاگے ان سے نکالو قوم کو، یہ پھر آگے پتہ نہیں کہاں تک چلے جاتے. ہمارے خواجہ خواجگان خواجہ معین الحق والدین حضرت معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ کے پاس ایک شخص جو ہے وہ آیا اور کینچی لے کر آیا تحفے میں. کیا لایا؟ کینچی. خواجہ صاحب نے فرمایا کہ میاں اگر تحفہ دینا ہی تھا فقیر کو تو سوئی دھاگا لے آتے. ہمارا کام کاٹنا تھوڑی ہے، ہمارا کام تو سینا ہے. ہمارا کام کیا ہے؟ سینا ہے. سوئی دھاگا لے آؤ. ہم تو سوئی دھاگے والے لوگ ہیں بھائی. ہمارے یہاں نہ کینچی ہے، نہ اس طرح نہ کوئی چھری لے کے بیٹھے. تو یہ فقیروں کی محفل جو ہے جوڑنے والی ہوتی ہے. وہ باتیں بتائی جاتی ہیں جس سے آپ کو سکون بھی ملے اور آپ کو باقی لوگوں سے آپ کا تعلق ختم ہو اور اپنے خالق سے آپ کا تعلق جڑ جائے. فقیر کا کام ہی یہی ہے، رات میں رب کی عبادت، دن میں مخلوق کی خدمت. یہ فقیری ہے. تو کوشش کریں کہ ان مبارک صورتوں کو نا آپ سمجھیں، خدا کے لیے ان کے معنی مفاہیم کو سمجھا کریں اور قرآن سے اپنا تعلق جو ہے وہ جوڑتے چلے جائیں. آخری بات کیا ارشاد فرمائی؟ وَمِن شَرِّ حَاسِدٍ اِذَا حَسَد، اور حسد کرنے والے کے شر سے جب وہ حسد کرے. ایک بڑی اہم بات ہے اور وہ یہ ہے کہ دیکھیے سورہ فلق میں رب کا نام ایک مرتبہ آیا، برب الفلق، اور 4 شر بیان ہوئے. من شر ما خلق، ومن شر غاسق، رات کے اندھیرے کا شر، ومن شر النفاثات، اور گرہیں لگا کر پھونکے مارنے والیوں کے، اور چوتھا شر کون سا ہے؟ حاسدین کا شر. 4 شر. رب کا نام ایک مرتبہ آیا اور 4 شر سے حفاظت کی بات ہوئی. ٹھیک ہے. اب سورہ ناس میں دیکھیے جو ہم نے سنی، اس میں رب کا نام 3 مرتبہ آیا. قل اعوذ برب الناس، تمام انسانوں کا رب، مالک الناس، تمام انسانوں کا بادشاہ، الہ الناس، تمام انسانوں کا الہ، معبود. 3 دفعہ رب کا نام آیا اور وہاں جو شر بیان ہوا وہ ایک. کون سا شر؟ وسوسہ. یہاں رب کا نام ایک مرتبہ، شر 4 بیان ہوئے. وہاں رب کا نام 3 مرتبہ اور شر 1 مرتبہ. کیوں؟ کیونکہ سورہ فلق میں جن شرور کا ذکر ہے ان کا سب کا تعلق دنیا کے ساتھ ہے. کس کے ساتھ ہے؟ دنیاوی شر ہیں وہ، اندھیرے کا شر، جادو کا شر، فلاں چیز. لیکن جو سورہ ناس میں شر بیان ہوا اور وہ جو وسوسہ ہے اس کا تعلق آخرت سے ہے کہ وہ ایمان خطرے میں ہے. اس لیے اللہ نے 3 مرتبہ اپنا نام بیان کیا اور پھر ایک شر بیان کیا. تو دلوں میں وسوسہ ڈالنا یہ بہت بڑا شر ہے، اس شر سے بچنا چاہیے. آپ دیکھیے آخری آیت کیا تھی اس کی؟ من الجنتی والناس، جنات کے شر سے اور انسان. تو پتہ چلا کہ جنات بھی وسوسہ ڈالتے ہیں اور شیطان نما انسان بھی وسوسے ڈالتے ہیں. لیکن جنات کیسے وسوسہ ڈالتے ہیں؟ وہ ڈالے گا ایمان کے بارے میں، عقیدے کے بارے میں، کبھی اللہ کے بارے میں وسوسہ ڈال دے گا، کبھی قرآن کے بارے میں وسوسہ، کبھی یہ وسوسہ ڈالے گا پتہ نہیں تمہارا وضو ہوا یا نہیں ہوا. بندہ بولے میں نے ابھی وضو تھوڑی ہوا ہے، تمہارا وضو نہیں ہے، تمہارا وضو ختم ہو گیا تھا. اس طرح کی وسوسے ڈالے. اب آپ کہیں نہیں میرا وضو ہے، میں نماز پڑھنے کے لیے کھڑا، پھر وسوسہ ڈالے نماز تھوڑی ہوئی ہے، تم تو بھول گئے تھے، 2 تھوڑی ہوئی ہیں، 3 ہوئی ہیں. اب یہ نماز کے اندر وسوسہ. کبھی غسل پورا نہا لیا بندے نے، وسوسہ ڈالا بھائی غسل ہوا کہ نہیں ہوا، ہوتا ہے نہیں ہوتا، یہ وسوسے. اور جو شیطان نما انسان ہے وہ کیا وسوسے ڈال رہے ہیں؟ اللہ اکبر. آج کل دیکھ لیں آپ سوشل میڈیا پہ بیٹھے ہوئے ہیں اور کیا کہہ رہے ہیں. کوئی کہتا ہے یہ جو آج سارے مسجد میں جمع ہوئے نا بڑی رات کو، اس کی ضرورت ہی نہیں ہے، یہ کہیں جائز ہی نہیں ہے. اب وسوسہ ڈال دیا کہ پتہ نہیں یہ جائز ہے کہ نہیں ہے. یہ جو تراویح پڑھتے ہیں نا، یہ 20 رکعت تھوڑی ہے، 8 رکعت ہے. اچھا
دوسرا آیا, اس نے کہا 8 رکعت بھی نہیں ہے, تراویح نام کی تو کوئی نماز ہی نہیں ہے. چلو جی ایک اور وسوسہ ڈال دو. یہ شیطان نما جو انسان ہے نا, جو وسوسے ڈالتے ہیں, ان سے بھی اللہ کی پناہ. کبھی رشتوں میں وسوسہ ڈال دیں گے, کبھی میاں بیوی کے درمیان وسوسہ, اولاد کے بارے میں وسوسہ. تو ہمیشہ اللہ کی پناہ میں بندے کو رہنا چاہیے. اللہ کی پناہ میں آ جائیں, اللہ تعالیٰ ان تمام چیزوں سے آپ کو نکال دے گا. اور یہ جو آخری بات تھی, وَمِن شَرِّ حَاسِدٍ, اس پر میں چاہتا ہوں کہ 2-4 باتیں. حسد جو ہے نا معاشرے میں بہت ہو گیا ہے. آپ کو پتہ ہے حسد کیوں ہوتا ہے؟ کوئی بتائے گا حسد کیوں ہوتا ہے؟ سب سے پہلے حسد کس نے کیا؟ ابلیس نے کیا. کس نے کیا؟ ابلیس نے کیا. کس سے کیا؟ آدم علیہ السلام سے. کہ میں افضل ہوں, یہ مٹی سے بنے, میں آگ سے بنا, میں کیوں سجدہ کروں؟ تو سب سے پہلے آسمانوں پر سب سے پہلا جو گناہ ہوا وہ کیا تھا؟ حسد تھا, تکبر تھا. اور زمین پر جو سب سے پہلا گناہ ہوا وہ بھی حسد تھا. حضرت حابیل علیہ السلام سے قابیل نے آپ کو قتل کیا اسی بات پہ, حسد پہ, کہ ان کے حصے میں خوبصورت لڑکی آئی ہے, میرے حصے میں آنی چاہیے. بس وہ حسد ہو گیا. تو ہر ذی نعمت سے حسد کیا جاتا ہے. اچھا, حسد کبھی باہر کے لوگوں سے نہیں ہوتا, دور کے لوگوں سے. حسد ہمیشہ قریبی لوگوں سے ہوتا ہے. کس سے ہوتا ہے؟ جو آپ کو جانتے ہوں. اسی لیے تو اس سے بچنے کا طریقہ بھی ہمیں دین نے سکھایا کہ جب تمہیں اللہ عطا کرے تو پہلے قریبی لوگوں کو ان کا حق ادا کرو. کیا کرو؟ قریبی لوگوں کو دو. ذوی القربى والیتامى والمساکین, قریبی لوگوں کو دو. اور پھر حدیث میں یہ بھی تو ہے نا کہ جو اپنے لیے پسند کرو وہی اپنے بھائی کے لیے پسند, جو تم کھاؤ وہی اپنے لوگوں کو کھلاؤ. جب ہم وہ نہیں کر رہے ہوتے تو ہوتا کیا, ان لوگوں کو ہم سے حسد ہو جاتا ہے. لیکن اگر ہم انہیں اپنے ساتھ شامل کریں, ہماری گروتھ ہو رہی ہے تو ان کی بھی گروتھ ساتھ ہو, تو بتائیں حسد ہوگا؟ تو یہ جب ہم ان کو بہت پیچھے چھوڑ دیتے ہیں ہم آگے نکلنے کی, دیکھیں بونوں میں دراز قد ہونا یہ بہت بڑا عیب ہے. بونوں میں اب سارے ایک لیول کے لوگ رہ رہے ہیں, آپ اس میں سے بیچ میں نکل کے کھڑے ہوئے, عالی شان کوٹھی بنائی ہوئی, کسی کو کچھ دے بھی نہیں رہے, تو کیا ہوگا؟ حسد ہوگا. تو حسد سے بچنے کا طریقہ یہ ہے کہ ساتھ میں اپنے قریبی لوگوں کو لے کر چلیں. یا دوسرا طریقہ یہ ہے کہ بھائی وہاں سے آپ نکلیں. کہ حسد سے بچنے کا جو طریقہ ہے وہ یہ بھی ہے کہ ہم اللہ کی پناہ میں آ جائیں اور یہ دعا کریں, وَمِن شَرِّ حَاسِدٍ اِذَا حَسَد. یہ بہت بڑی دعا ہے, اور ان دونوں صورتوں میں دعائیں ہی دعائیں. ان کو اپنی زندگی کا معمول بنانا, صبح شام ان کی تلاوت کرنا. ایک مرتبہ ہم دوبارہ سے اس پوری سورہ مبارکہ کو ترتیب سے سن لیتے ہیں. قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ, اے حبیب آپ فرما دیجئے میں پناہ میں آتا ہوں صبح کے رب کی. من شر ما خلق, ہر اس چیز کے شر سے, ما خلق جو اس نے پیدا کی. ومن شر غاسق اذا وقب, اور اندھیری رات کے شر سے جب وہ چھا جائے. ومن شر النفاثات فی العقد, اور پھونکے مارنے والیوں کے شر سے جب وہ گروہوں میں پھونکے ماریں. ومن شر حاسد اذا حسد, اور حسد کرنے والے کے شر سے جب وہ حسد کرے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو قرآن کریم فرقان حمید کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی سعادت عطا فرمائے.